بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور مفسر قرآن اور مورخ ابن جریر طبری کے تذکرے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم کے دوران ہم چند ساتھی ایک علاقے میں مقیم تھے۔ کچھ مدت بعد ہمارے پاس خرچہ ختم ہوا اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ ہم نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا اور اپنا سامان اکٹھا کرنے لگے۔ اس محلے میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ اس نے جو ہمیں دیکھا کہ ہم اپنے وطن واپس جا رہے ہیں تو ہمارے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم یہاں سے کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم یہاں علم حاصل کرنے آئے تھے، لیکن ہمارے پاس خرچہ ختم ہو گیا ہے، اب کسی پر بوجھ تو بن نہیں سکتے اور نہ ہی سوال کر سکتے ہیں، اس لیے ہم واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہارا ماہانہ خرچہ کتنا بنتا ہوگا؟ ہم نے حساب لگا کر کہا کہ اتنے روپوں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہنے لگا کہ تم پرواہ نہ کرو، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اتنی رقم میں تمہیں ادا کرتا رہوں گا۔ ہم نے کہا کہ آپ تو یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مسلمان طالب علم ہیں، آپ کس طرح ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی اور تعاون کرتے رہیں گے؟ اس نے کہا کہ اس سے تمہیں کیا غرض، بس تم اپنی تعلیم جاری رکھو اور اپنا خرچہ مجھ سے لیتے رہنا۔ چنانچہ ہم نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ خرچے کا انتظام ہو گیا تھا اور ہم وہیں ٹھہرے رہے۔ کچھ مدت میں ہم نے وہ مطلوبہ تعلیم حاصل کر لی اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس دوران حج کے مہینے شروع ہوئے۔ ہم نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ حج کو چلے جائیں اور حج کی سعادت بھی حاصل کر لیں۔ چنانچہ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور مناسک حج میں مشغول ہوئے۔ ایک دن ہم طواف کر رہے تھے کہ میری نظر اس یہودی پر پڑی جو ہماری مالی مدد کیا کرتا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر طواف میں مشغول ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، یہ شخص وہ یہودی تو نہیں ہے جو ہماری خدمت کیا کرتا تھا؟ انہوں نے جو دیکھا تو بول اٹھے کہ واقعی یہ تو وہی یہودی ہے، یہ کیسے یہاں آیا ہے؟ ہم اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا اور اپنے قیامگاہ کی طرف روانہ ہوا تو ہم بھی اس کے پیچھے چلے گئے اور جا کر اس سے ملے اور جان پہچان ہوئی تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ میں یہ انقلاب کیسے آیا اور آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تو اس نے کہا جس وقت تم نے خرچہ ختم ہونے کی وجہ سے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا اور میں اس پر مطلع ہوا، اس وقت مجھے تورات کا مسئلہ یاد آیا۔ تورات میں لکھا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو دین کے طالب علم پر خرچ کیا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت تورات کا کوئی طالب علم تو نہیں اور یہ لوگ تو قرآن کے طالب علم ہیں، لیکن قرآن بھی تو آسمانی کتاب ہے، تو ان کی خدمت کر کے میں بھی یہ فضیلت حاصل کر لوں۔ اسی جذبے کے پیش نظر میں نے تمہیں وطن جانے سے روکا اور ٹھہرایا اور تمہارا خرچہ خود اٹھایا۔ پھر جب تم تعلیم مکمل کر کے چلے گئے تو میں نے رات کو تمہارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھے مسلمان ہونے کی مبارکباد دے رہی ہیں کہ مبارک ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو۔ صبح کو جب میں بیدار ہوا تو اپنی بیوی سے اس خواب کا ذکر کیا تو وہ حیران ہو کر بولی کہ ایسا خواب تو میں نے بھی آج رات دیکھا ہے، حتیٰ کہ تمام اہل خانہ جو 17 افراد تھے سب نے اس رات یہی خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کو اشارہ غیبی سمجھا اور ہمیں یقین ہوا کہ روئے زمین پر اسلام ہی واحد سچا اور حق دین ہے۔ چنانچہ اس دن ہم نے اسلام قبول کر لیا اور پھر دل میں حج کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اب ہم تمام اہل خانہ دولت ایمان کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر ہمیں بہت تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ اس یہودی گھرانے کے مسلمان ہونے کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔